السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق پر جو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتی اور اتنی چھوٹی ہے کہ پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، غمزدہ کر دیا ہے، خوف زدہ کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے۔ اچھا، اس دنیا کے سائنسدان ان میں کھلبلی سی مچ گئی ہے، ان کو تگنی کا ناچ نچانے والی وہ چھوٹی سی مخلوق جسے ہم کورونا وائرس کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک نے اس پوری جو کیفیت ہے اس کو بنا کے، اس کو ہم پر نازل کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ میں تمہارے پانیوں کو بند کر دوں، میں تمہارے رزق کو بند کر دوں، میں ان ہواؤں کو بند کر دوں، میں تمہاری زندگی کی جو کنٹینیوٹی ہے، جو زندگی کا نظام جاری و ساری ہے، اس کو بند کر دوں تو تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اور اس نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ میرے بندے جو مجھ سے دور ہو گئے ہیں، میری مخلوق جو مجھ سے اور میرے ذکر سے غافل ہو گئی ہے، وہ میری طرف آ جائے۔ ناظرین کرام، پاکستان بھی اس چھوٹی سی مخلوق کی زد میں ہے، اور اللہ ہمیں اس حال میں چھوڑ رہا ہے کہ ہم اس کی طرف آ جائیں، اس کی طرف پلٹ جائیں۔ اور ہم اتنے گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں کہ وہ ذات چاہتی ہے کہ ہم اس کی طرف دوڑیں، نیکیوں میں سبقت لیں۔ اور پاکستان میں 20 سے زائد کیسز بھی آ چکے ہیں، اور KPK میں بھی، جو گلگت بلتستان ہے، اگر جو 5واں صوبہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے، صوبہ بلتستان، تو اس میں بھی 2 کیسز آ چکے ہیں۔ اور اسی بدولت ہمارے صوبے میں تعلیمی اداروں پر جو ہے پابندی لگ گئی ہے کہ وہ اب اسکول میں تعلیم کو جاری نہیں کر سکتے، 15 دنوں کی چھٹی بھی ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، ہم بات کرتے ہیں کہ اس جو اللہ کی ایک آزمائش ہے، ناراضگی ہے، اس سے کیسے بچا جائے، اس کی رحمت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ لوح محفوظ پر جس طرح ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ لوح محفوظ پر ایک جملہ لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، تو ہم اس رحمت کو کیسے گین کریں، کیسے حاصل کریں، اس تک کیسے پہنچیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں، آپ اگر دینی گروہوں کو دیکھیں یا سیاسی گروہوں کو دیکھیں، یا کم از کم اپنی رشتہ داریوں کو دیکھیں یا حلقہ احباب کو دیکھیں، تو اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں میں محبتیں، اخوتیں اور وہ جو بھائی چارے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ نفرتیں، کلفتیں، رنجشیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں اتحاد ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، اور اسی بدولت اگر یہ اتحاد ہوگا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے، نرمی سے پیش آئیں گے۔ اور میں آگے اس پر سبب پر آ رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ پاک اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، وہ نرمی ہی ہے۔ اور یہ نرمی کس کی بدولت آئے گی؟ جب ہمارے اندر اتحاد و اتفاق ہوگا۔ دوسری بات، سامعین کرام، قرآن پاک سے دوری اس کا بہت بڑا سبب ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کو ہمارے اوپر مسلط کر رہی ہے کہ ہم قرآن سے اتنے غافل ہو گئے ہیں، بلکہ قرآن تو ہمارے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور اللہ پاک اسی قرآن پاک میں ہمیں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے رحمت کے طور پر، شفا کے طور پر، اور اس سے وہی لوگ نقصان اٹھا سکتے ہیں جو اسے جھٹلاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، قرآن پاک ایک دوسرا سبب ہے اللہ کی رحمت کا۔ اگر ہم اس سے جڑ جائیں تو اللہ کی رحمتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا سبب اور جو تیسری رحمت کی وجہ ہے اس کو حاصل کرنے کی جو ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فرض نمازوں کے بعد اپنے رب سے دعا کریں
کیونکہ جب ہم فرض نماز کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں، اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس بندے کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور تب تک کرتے ہیں جب تک وہ کسی کو نقصان نہیں دے دیتا یا وہ بے وضو نہیں ہو جاتا۔